السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہے منڈے اور آج تھے بچوں کے اسکول، اور آج ہمارا व्لوگ شروع ہو رہا ہے جو کہ 8واں व्لوگ ہے۔ اسکول میں چھوڑنے جا رہی ہوں اقرا کو، تو یاد آیا کہ میں پہلے مہندی بتا دیتی ہوں، کیونکہ یہ میں نے لگائی تھی کراچی کون سے، اور ابھی میں برتن کپڑے دھوں گی تو یہ فکی ہو ہی جائیں گی۔ اور ڈیزائن آپ کو دیکھنی ہے تو میرے انسٹا آئی ڈی پر جا سکتے ہیں، جو کہ ہے تنبولی ہنا۔ تو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب جوتا پہنے تو پہلے سیدھے پیر میں پہنے اور جھٹک کے پہنے، اور جب اتارے تو الٹے پیر سے اتارے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو دعاؤں کا اور ان سب چیزوں کا اسلامک کلچر کی عادت کیسے لگائے۔ ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں جیسے کہ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے کی دعا، کھانا کھانے کی سنتیں کیا ہے، باتھ روم ٹوائلٹ پائخانہ جا رہے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہ ہم روزمرہ کی زندگی میں انہیں بول بول کر عمل کرا کر سکھا سکتے ہیں۔ ہاں، عربی میں مدرسے میں ہمارے بچوں کو اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے، پر وہ صرف یاد کرایا جاتا ہے، اس پر عمل کرنا جو ہے پھر بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر پر اس پر عمل کرے تو ان کو زندگی بھر تک یاد رہتا ہے، کیونکہ بچے بچپن میں سب دعا وغیرہ یاد کرتے ہیں، مگر اگر وہ گھر پر عمل نہیں کرے تو پھر یہ تھوڑے دن کے بعد وہ بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو مکتب میں ان کو پڑھایا جا رہا ہے، یا مکتب میں ہی نہیں، ہر ماں کی بھی عادت یہ ہونا چاہیے کہ بچہ کھانا کھا رہا ہے تو اسے یاد دلایا جائے کہ کھانا کھانے کی دعا پڑھے، کہیں جا رہے ہیں باہر تو باہر۔ اس طرح سے آپ روز روز پڑھائیں گی نا تو ان کو خود بخود وہ دعا کچھ دن میں یاد ہو جائیں گی، اور وہ عادی بن جائیں گے کہ جب بھی وہ کچھ کام کریں گے تو آٹومیٹک ان کے جو ہے دل و دماغ میں آ جائے گا کہ ارے دعا پڑھنا ہے، یا وہ بھول بھی گئے تو بعد میں ان کو ضرور یاد آئے گا کہ دعا پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے ہم بھی جو ہے دعا وغیرہ پڑھنے کے عادی بن سکتے ہیں، کہ ہم جو بھی کام کریں دھیان سے اس کی دعا پڑھیں، ہر چیز کی دعائیں، نہیں کچھ تو بسم اللہ تو کہہ ہی لے، کیونکہ بسم اللہ جب انسان کہتا ہے تو شیطان جو ہے اس کام میں دخل دینے سے باز آ جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ شیطان اس کے ساتھ نہ کھانا کھائے اور نہ اس کے گھر میں رات گزارے، تو اس کو چاہیے کہ جب وہ گھر میں داخل ہو تو سلام کرے، اور جب کھانے بیٹھے تو بسم اللہ پڑھے۔ گھر میں کوئی نہ بھی ہو تب بھی سلام کر کے داخل ہو۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے سلام کرنے سے شیطان وہاں سے نکل جائے گا اور کہیں گا کہ یہاں پر رات گزارنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایسے ہی جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں گے، آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو شیطان جو ہے وہاں سے ہٹ جائیں گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کھانا کھا رہے ہو، خاص طور سے بچوں کے ساتھ، تو آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے تاکہ ان کو بھی دیکھ کے یاد ہو۔ بچے جو ہے ہماری حرکتوں سے، ہم جو کرتے ہیں گھر میں، اس سے سیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ اگر نماز پڑھیں گے، آپ کو نماز پڑھتے ہوئے بچے دیکھیں گے تو خود بخود وہ اوڑھنی لپیٹ کے اسکارف پہن کے جانماز بچھا کر جو ہے پڑھنے لگیں گے۔ تو اس لیے ہم کو بہت ضروری ہے کہ اگر لڑکیاں ہیں گھر میں تو وہ ماں کو دیکھیں گے، لڑکے ہیں تو وہ باپ کو دیکھیں گے۔ لڑکے ہیں اگر ان کا باپ انہیں جاتے دکھیں گا کہ وہ مسجد میں جا رہا ہے، وہ سنتوں پر عمل کر رہا ہے، اس کے کپڑوں سے، اس کے رہنے سہنے سے، اس کے بات چیت کے طریقوں سے جو ہے بچہ ایک طرح سے سیکھے گا بھی، اور اسلامک ادب، قاعدے اور دعاز وغیرہ وہ سیکھے گا۔ اور جب بچپن میں جو چیز جو ہے سیکھ جاتے ہیں، وہ پھر بڑھاپے تک جو ہے اس پر انسان عمل کرتا ہے۔ یہ ہے کہ بچپن کا دماغ جو ہے ایک کورا کاغذ ہوتا ہے، اس پر آپ جو لکھیں گے وہ جو ہے بچے جو ہے وہ اس کے عادی بن جائیں گے۔ جیسے اگر بچے ایک ماحول میں پل رہے ہیں، وہ صحیح ماحول نہیں ہے تو بچے اس کے ہی عادی بن جائیں۔ اور یہاں دیکھیے ہم نے یہ کنڈے میں لگایا تھا ڈریگن فروٹ کا، تو یہ چھوٹے چھوٹے آ رہے ہیں اور ایک بڑا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہو گئی تھا عربی کا ٹائم، اور جو بچوں نے جو نماز نہیں پڑھ کے آئے تھے تو میں ان کو یہیں پڑھنے لگاتی ہوں، تو وہ لوگ سب نماز پڑھ رہے تھے۔ تو بس یہ تھا آج کا بلاگ۔ پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔